ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گئی بات کہ اتنا بڑا بیک اپ لے کے، اور سب سے بڑا بیک اپ کائنات کا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیک اپ ہے، اس سے بڑا تو کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام جب آپ کو منتخب کر کے بھیج رہے ہیں تو میں ایک اور بات جو خاص طور پہ میں غور کرتا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ 90 لاکھ افراد کا حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کرامت ہے اس دور میں۔ بتائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے جیسے کہ حضرت نے بھی اس حوالے سے نشاندہی کی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے مختلف اسالیب ہیں۔ ایک ہوتی ہے واعظ، الفاظ کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسلوب ہے یہ پڑھے لکھے، بعض اوقات کچھ یعنی اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، لیکن جہاں پر آبادی کی کثرت ہو اور جہاں پر پورا کا پورا معاشرہ مختلف ذات پات کی تقسیم میں منقسم ہو، جہاں پر غریب ہونا ایک خود ذلت کی علامت ہو، بلکہ جہاں پر اس طرح کا عقیدہ پروان چڑھ رہا ہو کہ بعض لوگوں کو خدا نے نعوذ باللہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ سب ہیومن، وہاں پر اگر آپ محض الفاظ کے ذریعے سے یا لفاظی اور بلاغت اور فصاحت یا قانونی زبان کے استعمال سے دعوت کرتے تو دعوت کا نتیجہ اتنا مؤثر نہ ہوتا۔ اگر آپ عملاً لوگوں کے مسائل کو حل کر کے، کم گفتگو کر کے، کردار سازی فرما کر اور کردار سے متاثر کر کے جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، اسلام کو پیش کرتے ہیں، تو اسلام وہی نتائج پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہند میں پروڈیوس کیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اہم ترین آپ بات کر رہے ہیں اس وقت۔ اور اب آپ غور کیجئے کہ حضرت سلطان ہند جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہندوستان کے اندر، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر شدر اور بعض لوگوں کے لیے مندر ہی مختلف بنائے ہوئے، بالکل ایسا ہے۔ اچھا، بیٹھنے کے طریقے مختلف تھے، یعنی ایک خلیج حائل تھی، 2 سے 3 طبقات میں، بادشاہت کا طبقہ مختلف تھا، عام غرباء مختلف تھے۔ حضرت سلطان الہند دلتس کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا نا، میں نے ابتدا میں کہا سب ہیومن، یعنی وہ ہیومن بھی نہیں ہے پراپر، وہ امپراپر ہیومن ہے، بالکل ایسا، یعنی انسانیت سے گرا ہوا طبقہ ہے۔ اب جب وہ جو انسانیت کا گرا ہوا طبقہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ مزاج آدمی، ایک جسے کہتے ہیں کہ سادہ یعنی لباس میں ملبوس شخص یہاں پر تشریف لاتا ہے، اپنے کردار، اپنے گفتار اس کا بولتا ہے، نہ کہ زبان بولتی ہے، تو پھر لوگ لا محالہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہے کہ اسی طرح کی ایک خاتون تھی جو کہ اسی سب ہیومن طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے جب یہ پتہ چلا کہ خواجہ صاحب وہاں پر تشریف لائیں گے تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا کہ میں خواجہ صاحب سے ملوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب کے بہت زیادہ مریدین ہیں، آپ کی شان و شوقت یہ ہے کہ لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہے، اور اس خاتون جو کہ حالات کی نزاکت اور لطافت کو دیکھا جائے تو یہ خواب دیکھنا بھی ایک جرم تھا، اس نے یہ خواب دیکھا، پھر اس نے تحائف کا بندوبست کیا، کہا جاتا ہے کہ وہ بیری تھی، بیری سے اس نے بیر توڑے، چیک کیا کہ کون سے کھٹے ہیں کون سے میٹھے ہیں، اور پھر وہ تحفے لے کر وہاں پر پہنچی، اور جب جم غفیر دیکھا اور دیکھا کہ بھائی یہاں پر تو ذات پات اور دولت کی تقسیم ہے، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو وہی والا معاملہ ہے، وہی جو بادشاہت کے ایک نرالے انداز ہوتے ہیں وہ ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ صاحب نے ان کو، اس عورت کو بلوایا کہ اس نام کی عورت باہر موجود ہے، اسے لایا جائے۔ جب وہ خاتون وہاں پر آئی تو حضرت خواجہ صاحب نے اس کو بالکل برابری کا مقام دیا، اور پھر پوچھا کہ تم مجھ سے ملنے تو آئی ہو، ملے بغیر جا رہی تھی، اور پھر جب پوچھا کہ جب تم
آئی گئی ہو تو کیا میرے لیے کچھ لے کر بھی آئی ہو, تحفہ لے کر آئی ہو, جب پھر معلوم اسے تحفے تھا پیش کیے. تو اب آپ جنید بھائی یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک پسے ہوئے طبقے کو, ایک ایسے طبقے کو جس کی کوئی امید نہیں ہے, جسے کوئی سراہنے والا نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ پر عملاً کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, بالکل ٹھیک. تو حضرت سلطان الہند نے اپنے افعال اور اپنی سیرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ سادگی ہے, وہ مساوات ہے, اور یہی حقیقت ہے اللہ رب العزت کی. اسی لیے ہم توحید کی آپ کو دعوت سبحان اللہ, سبحان اللہ.